محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو دو طریقے سے چلایا ہے۔ ایک طریقہ ہے ایمان والوں کا اور ایک طریقہ ہے غیر ایمان والوں کا۔ غیر ایمان والوں کا طریقہ یہ ہے کہ پیسہ ہوگا تو عزت ملے گی۔ یہ غیر ایمان والوں کی سوچ ہے، ایمان والوں کی سوچ نہیں ہے۔ غیر ایمان والوں کا تصور، ان کی سوچ، ان کا یقین، ان کا زعم یہ ہے کہ کاروبار ہائی فائی ہونا چاہیے، کپڑے ہائی فائی ہونے چاہیے، سواری بہت ہائی فائی ہونی چاہیے، ان چیزوں سے ہمارا اسٹیٹس اچھا ہوگا۔ یہ غیر ایمان والوں کی سوچ ہے، اس سے بھی دنیا چل رہی ہے۔ اور ایک طریقہ ہے ایمان والوں کا۔ ایمان والوں کے زعم اور ایمان والوں کا تصور یہ ہوتا ہے کہ پیسہ، دھن دولت، بینک بیلنس یا جتنی بھی ظاہری چیزیں ہیں دنیاوی اعتبار سے، اس میں کسی میں بھی چیز میں فی نفسی ہی عزت نہیں ہے۔ عزت جب ہوتی ہے جب اللہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ یہاں فرماتا ہے کہ جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں رسوا کر دیتا ہوں۔ اب جب عزت اور ذلت دینے کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں یہ نہیں کہتا کہ جس کے پاس مال ہوتا ہے اسے عزت دی جاتی ہے، یا جو بیچارہ قلاش ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، مسکین ہوتا ہے، دو آدمی اس کو سلام کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں، اس کی عزت نہیں ہوتی ہے، یا وہ اللہ کے یہاں گرا ہوا بندہ ہے۔ یہ ایمان والوں کا تصور نہیں ہے۔ ایمان والوں کا یقین و زعم اور تصور یہ ہے کہ جو اللہ کے فیصلے ہیں ایمان والوں کے حق میں وہی بہتر ہیں۔ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے، قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی ماں کا لال اس کو کاٹ نہیں سکتا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا وہ ہو کر رہے گا، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ نہ ہو۔ اور ایک ایمان والے کی شان اور ایک ایمان والے کا یقین یہ ہوتا ہے کہ میری آنکھ دیکھی بات، آنکھ دیکھا حال، کان سے سنی ہوئی بات، زبان سے نکلی ہوئی بات، دل میں یا دماغ میں جو تصورات میں پالتا ہوں وہ سب غلط ہو سکتے ہیں۔ دنیا کے حاکموں کے فیصلے، ان کی سوچ اور ان کی بادشاہت، ان کے عہدے، یہ سب غلط ہو سکتے ہیں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہہ دی ہے، غلط یا جھوٹ تو دور کی بات ہے، سوئی کے ناکے کی برابر بھی اس میں ایمان والے کو ذرہ برابر شک نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کاموں کے اوپر اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کے فیصلے سنائے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری حدیثوں میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن میں جاں بجاں اس بات کو، اس عنوان کو چھیڑا ہے کہ دیکھو ایسا کرو گے تو عزت ملے گی، ایسا کرو گے تو ذلت ملے گی۔ وہ اعمال جو ایمان والوں کو اوپر پہنچاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال اور ان کاموں میں سے ایک کام یہ بھی بیان فرمایا کہ میں 3 باتوں کو قسم کھا کر بیان کر سکتا ہوں۔ کس نے فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کسی ایمان والے کے سامنے آئے اور اس کے دل میں ایک تذبذب ہو جائے، یار ایسا ہے یا نہیں ہے، تو اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ نبی کی تعلیم تو یہ کہتی ہے، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی اہمیت کو
ہمارے سامنے اجاگر کرنے کے لیے فرمایا کہ میں 3 باتیں قسم کھا کر بیان کر سکتا ہوں۔ ان میں سے پہلی بات آقا علیہ السلام نے فرمائی کہ دیکھو، ایک بات تو یہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کبھی بھی صدقہ خیرات کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے، کبھی بھی صدقہ خیرات کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ آپ مسجد کو دیں، آپ مدرسوں کو دیں، آپ کسی غریب غربا مسکین یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں، 1-2 روپے سے جیسی آپ کی حیثیت ہے، گنجائش ہے، اس گنجائش کے مطابق کسی کی مدد کر دیں۔ آقا کیا فرما رہے ہیں؟ یہ جو مدد کی جا رہی ہے، اس مدد کرنے والے کا مال کم نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انار کھانے کو دل چاہتا ہے۔ کیا کرنے کو؟ انار کھانے کو جی چاہتا ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا ایک انار پھولا جگہ رکھا ہے گھر میں، اس کو نوش فرما لیں آپ۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں اپنی بیویوں کی خواہش بھی پوری کرنی چاہیے، جو جائز درجے کی چیزیں ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی نئی فلم ہے چلو ہال میں دکھا کے تو لے کے آؤ۔ یہ خواہش، یہ چوائس پوری کرنا تو ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا ہم تو گئے کھڈے میں، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے کھڈے میں۔ تو جو جائز درجے کی چیزیں ہیں وہ بیویوں کی پوری کرنا چاہیے، اس سے محبت بڑھتی ہے، اس سے ایک احساس پیدا ہوتا ہے ایک دوسرے کی ذمہ داری کا، اور پھر اس سے دل میں سامنے والے بندہ دل میں جگہ پکڑ لیتا ہے۔ سامنے والے سے مطلب میاں بیوی۔ آج ہوتا کیا ہے، شادی سے پہلے تو تمہارے لیے تو چاند بھی توڑ لائیں گے، تم کہہ دو بس ذرا سا چندریان 3 تو گیا ہی گیا، ہم تو انسانی چندریان 3 بن جائیں گے، تم ذرا زبان سے کہہ تو دو۔ وہ ایک مشہور واقعہ ہے نا، ایک لڑکے لڑکی کا کنیکشن تھا، سنا ہوگا آپ نے، بڑا مشہور ہے۔ تو لڑکی نے کہا کہ میں آپ کی ہر ڈیمانڈ پوری کر دوں گی، اپنی ماں کا کلیجہ چیر کے مجھے لا کے دکھا دو۔ سنا ہے نا کسی نے بھائی؟ تو گیا چھوڑا، ارے کیسی بات ہے، ابھی لایا، گیا چھوڑا لے کے اور ماں کو قتل کیا، دل نکالا، اور راستے میں لا رہا تھا، لاتا لاتا ٹھوکر لگی، دل گرا۔ جب دل گرا تو دل میں سے آواز آئی کہ بیٹا تیرے چوٹ تو نہیں لگی ہے؟ ماں کے دل میں سے آواز آئی کہ بیٹا تیرے چوٹ تو نہیں لگی ہے؟ اس دل کو پھر اٹھایا اور پھر اس لیلا کے پاس پہنچا، تو لیلا نے کہا جو اپنی ماں کا نہ ہوا تو میرا کیا ہو جائے گا؟ ادھر سے بھی گیا اور ادھر سے بھی گیا۔ تو جائز درجے کی ضرورت پوری کرنا چاہیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا فلاں جگہ رکھا تھا، وہ اٹھا کے لے لیں، اور وہ لائیں اٹھا کے۔ خادمہ سے کہا تو وہ چھیلنے کے لیے، اس کے دانے نکالنے کے لیے بیٹھی تھی، ایک دم ایک سائل آیا اور سائل نے آواز لگائی کہ میری ضرورت پوری کرو۔ اور وہ ایک ہی انار تھا، وہ ایک انار سائل کو دے دیا۔ کچھ دیر کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زنبیل لائے، ایک جھولا لائے، تو اس جھولے میں انار بھرے ہوئے تھے، اور وہ لا کر کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے آگے گود میں ڈال دیے کہ لو، ایک آپ نے اللہ کے راستے میں دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اتنے بہت سارے بھیج دیے۔ تو وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جب گنے تو 9 انار تھے۔ کتنے تھے؟ 9 انار تھے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی ابھی ایک اور ہونا چاہیے، 9 نہیں ہو سکتے، ایک اور نکالو، کہاں چھپایا ہوا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جیب میں سے نکالا، مسکرائے تو کہنے لگے آپ کو کیسے پتا میرے پاس ایک اور انار ہے؟ آج کی اگر کوئی خاتون اگر ایسا کر دے تو بھائی اسے تو یہ سمجھیں گے کہ اوہو بڑی پہنچ ہوئی ہے بھائی، اس کا سایہ بہت لمبا ہے، جیب کی چیز بتا دی اس نے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ آپ کو پتہ کیسے کہ میری جیب میں ایک انار ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگیں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا مثل الذین ينفقون اموالهم فی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها،
یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرتا کم سے کم اللہ 10 تو دنیا میں ہی دے دیتا. 9 کا وعدہ نہیں ہے، اللہ کا 10 کا وعدہ ہے. آپ 9 نہ لائے ہو، اللہ کہہ رہا 10 تو 9 تو نہیں ہو سکتے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں مجھے بھی اس بات کا احساس ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ اگر صدقہ خیرات اللہ کے راستے میں دیں، مسجد میں دیں، مدرسے میں دیں، کسی غریب غربا کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ کبھی مال میں کمی نہیں لاتا ہے. یہ حضور نے کہا کہ میں اس بات کو قسم کھا کر کے کہتا ہوں. ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی، اور دوسری بات آقا نے یہ ارشاد فرمائی کہ دیکھو میں اس بات کو بھی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ کبھی بھی 2 بندوں کی عزت میں اللہ کمی نہیں کرتا ہے. کبھی بھی 2 بندوں کی عزت میں اللہ کمی نہیں کرے گا. پہلا کون؟ پہلا وہ بندہ کہ جو غلطی پر ہے اور اپنی غلطی تسلیم کر لے، اپنی غلطی مان لے. کبھی بھی اللہ اس بندے کی عزت میں ٹوٹا نہیں آنے دے گا. کبھی ٹھیک ہے میری غلطی تھی اور میرا دھیان نہیں تھا، مجھ سے انجانے میں یا جانے میں غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ جو اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے اور پھر اس پر معافی مانگ لیتا ہے، اللہ اس کی عزت میں کمی نہیں آنے دیتا ہے. آج ہمیں شیطان نے کیا پہاڑا پڑھایا ہے، ارے تم اتنے بڑے ہو کے معافی مانگو گے. ایسا نہ کرو بھائی، عزت کم ہو جائے گی. بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بعد مقام و مرتبہ کس کا بھائی؟ دنیا کس کے صدقے میں سجائی گئی ہے؟ دنیا کس کے وسیلے میں بنائی گئی ہے؟ اور آج جو بھی کچھ ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جو بھی ہم عبادت کر رہے ہیں، یہ کس کے ذریعے سے کر رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ہر ایک کا جواب یہ آگا کہ حضور کی محنت ہے، حضور کا وسیلہ ہے، حضور کا صدقہ ہے، اور حضور کی برکت سے آج ہم اچھی سانسیں لے رہے ہیں، اچھی زندگی گزار رہے ہیں. عزت ہے تو حضور کے صدقے میں ہے. سب کچھ آپ کے ذریعے ہے، اور آپ کی زندگی کے آخری دور چل رہے ہیں اور مسجد میں کھڑے ہو کر کے صحابہ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر میرے ذریعے سے کسی کا دل دکھا ہو تو مجھے معاف کر دینا. کتنی بڑی ہستی ہیں کہ جن کے سامنے جب معراج پر گئے تو آدم علیہ السلام بھی کھڑے ہو کر کے ویلکم کریں. موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، داؤد و سلیمان، جتنے بھی پیغمبر ہیں، ہر پیغمبر کھڑے ہو کر میرے نبی کا استقبال کرے، ویلکم کرے. آپ کا آنا مبارک، آپ کا آنا مبارک. حضرت ابراہیم علیہ السلام پیشانی کو بوسہ دیں، اور اتنی بڑی ہستی مسجد میں کھڑے ہو کر کے جہاں بلال بھی ہیں اور صہیب رومی بھی ہیں، سلمان فارسی بھی ہیں، اور حسن حسین بھی ہیں، اور بڑے چھوٹے صحابہ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور مستورات پیچھے بیٹھی ہیں، اور آپ علل اعلان اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ بھئی اگر میری طرف سے چاہے عملی طور پر یا زبانی طور پر جانے انجانے میں اگر کسی کا میری طرف سے دل دکھا ہو تو کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے معاف کر دینا. کیوں؟ کیونکہ آقا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ جو اپنی غلطی پر نادم ہو جائے اور معافی مانگ لے، اللہ اس کی عزت میں گھاٹا نہیں آنے دے گا. آج بگاڑ تو اسی بات کا ہے، بیوی سے غلطی ہو گئی، غلطی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. شوہر سے غلطی ہو گئی، شوہر غلطی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. میں کیوں غلطی مانوں؟ میں شوہر جو ٹھہرا، میں غلطی کیوں مانوں؟ میرے نیچے تو 10 لیور کام کرتی ہے، میں غلطی کیوں مانوں؟ تیرے باپ نے دہیج میں دیا ہی کیا ہے، میں غلطی کیوں مانوں؟ دروازے سے جب باہر نکلتا ہوں، جب تک ٹھکانے نہیں پہنچ جاتا سلام کے آواز آتی ہے، میں کیوں غلطی مانوں؟ وہ بھی کہتی ہے کہ میں تیرے سے کم بڑے چھوٹے باپ کی اولاد ہوں کیا؟ میں کیوں غلطی مانوں؟ آج سب سے بڑا بگاڑ تو یہی ہے کہ غلطی پر ہونے کے باوجود آج کوئی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے. اتنی بڑی ہستی مسجد میں کھڑے ہو کر صحابہ دھاڑے مار کے رونے لگے.
وہ صحابہ کو جو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ اشارہ کیجئے گا، ہماری جان ہمارا مال سب آپ کے قدموں میں ہے، بچے یتیم ہو جائیں گوارا کر سکتے ہیں، عورت بیوہ ہو جائے، گھر بے گھر سے ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا رسول اللہ آپ کے حکم میں ذرا سی نانوکر نہیں ہو سکتی۔ ان صحابہ کے سامنے بھائی مجھ سے کسی کا دل دکھا ہو تو معاف کر دینا۔ ایک صحابی اٹھے اور حضور نے فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی معاف نہیں کرنا چاہتا تو بدلہ لے لو بھائی، یہ بھی آپ نے آپشن دیا۔ اگر معاف نہیں کر سکتے تو کیا کر لو؟ بدلہ لے لو۔ ایک صحابی اٹھے اور کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ آپ کا ایک ایسا معاملہ ہوا ہے کہ جس کو صرف میں اور آپ جانتے ہیں، اور میں معاف نہیں کروں گا، میں بدلہ لوں گا۔ حضور کا اعلان، صحابہ رو رہے ہیں اور یہ صاحب کھڑے ہو کر کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بدلہ لوں گا۔ تو حضور نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور اپنا جو معاملہ ہے وہ بتاؤ کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ایک جنگ کے موقع پر آپ لیٹے ہوئے تھے، میں لیٹا ہوا تھا، میں صحابی کہہ رہے ہیں، اور آپ جو پہنے ہوئے تھے وہ جنگی جوتا پہنے ہوئے تھے، نہیں الٹا ہوا، حضور لیٹے ہوئے تھے اور صحابی جنگی جوتا پہنے ہوئے تھے۔ تو جیسے وہ گزرے تو وہ جوتا جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لگ گیا، اور جنگی جوتے جو ہوتے تھے وہ چمڑے کے ہوتے تھے، بہت زیادہ ہارڈ ہوتے تھے۔ تو جب جوتا لگا تو حضور کو ذرا تکلیف ہوئی، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، تو وہ چھڑی ان صحابی کے ماری اور مار کے کہا تھا کہ تو نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ یہ حضور نے کہا تھا کہ جوتے کے ذریعے جو حضور کو تکلیف پہنچائے، تو وہ چھڑی ماری تھی حضور نے۔ تو وہ صحابی نے وہ واقعہ یاد دلایا، یا رسول اللہ آپ نے میرے فلاں موقع پہ میری پیٹھ پہ چھڑی ماری تھی اور میں وہ بدلہ لوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اپنے قریب کہ آ جاؤ بدلہ لے لو۔ اب وہ قریب آ کے معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ قریب آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے میری کمر پہ چھڑی ماری تھی نا، تو میری کمر پر کپڑا نہیں تھا، آپ کرتا پہنے ہوئے ہیں، تو بدلہ تو ایسا ہونا چاہیے نا جیسا ہوا ہے پہلا معاملہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اتار دیا اور صحابہ دہاڑ مار مار کے رو رہے کہ اس پگلے کو ہو کیا گیا کہ بھئی اگر کوئی عام آدمی ہماری مسجد میں کھڑے ہو کے یہ کہے ہمارے امام سے کہ امام صاحب آپ کے تھپڑ مارنے کو جی چاہتا ہے یا آپ کے ڈنڈا مارنے کو جی چاہتا ہے، مقتدی کیا کریں گے بھائی؟ ظاہر سی بات ہے، ہمارے چہروں پر، ہماری زبان پر، ہمارے ہاتھوں پر، ہماری آنکھوں کے تیور تک بدل جائیں گے کہ یار بندہ ہے یہ کوئی گدھے کا بچہ ہے کہ یہ حرکت کیا کرنے جا رہا ہے۔ صحابہ پہلے سے ہی تو ایموشنل ہو گئے تھے حضور کی اس بات پر کہ کسی کا کوئی حق ہو تو معاف کر دینا، نہ ہو تو بدلہ لے لینا۔ اسی تقریر سے صحابہ ایموشنل ہو گئے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اس میں حضرت ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہیں، حضرت علی، حضرت عثمان اور آپ کے بڑے صحابہ، چھوٹے صحابہ جو عمر میں تھے، یہ سارے کے سارے مزے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ اور ایک صحابی آ کر کے کہہ رہے ہیں مجھے آپ سے بدلہ لینا ہے، اس طریقے سے لینا ہے کہ آپ اپنی پیٹھ کو، آپ اپنی کمر کو ننگا کریں اور پھر میں بدلہ لوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا اتارا اور صحابہ حیران ہیں کہ جس ہستی کے قدموں میں فرشتے پر بچھاتے ہو، کہ جس ہستی کا طواف اور جس ہستی کی زیارت کو فرشتے ترستے ہو، آج اس ہستی کے ساتھ اتنے مجمع کے سامنے کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو وہ صحابی پیچھے آئے اور آ کر کے پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باہوں میں لے لیا، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں کولیا میں بھر لینا پیچھے سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈھوں کے بیچ میں
یہ جو کمر کی ہڈی ہوتی ہے، چونچ سے نکلی ہوئی ہوتی ہے، گانٹ سے نکلی ہوئی ہوتی ہے، اس کے ذرا سے نیچے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی مہر تھی. اور یہ مہر ایسا نہیں کہ کسی سے بنوائی ہو، ربڑ کی یا پلاسٹک کی یا فائبر کی بنوائی ہو، ایسا نہیں تھا کہ یہ مہر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر آسمان سے ہی لگا کے بھیجی تھی، اور اس مہر میں لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، کہ محمد ہے جو اللہ کے رسول ہیں. وہ آئے پیچھے کو، آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کو اپنے سینے سے لگایا، اور جو مہر تھی وہاں پر اپنے دونوں لب رکھ دیے صحابی نے، اور لب رکھتے ہوئے ایک چوما لیا، ایک بوسہ لیا، اور بوسہ لیتے ہوئے وہ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میری کیا حیثیت اور کیا اوقات ہے کہ میں آپ سے بدلہ لوں. یا رسول اللہ وہ بات تو اسی دن دفعہ ہو گئی تھی، آج تو میرا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ جو مہر اللہ نے لگا کے بھیجی ہے اس کو بوسہ لے لوں، بس اس کو اپنے ہونٹوں سے چوم کر اپنے ہونٹوں کو برکت عطا فرماؤں، رحمت برکت عطا فرماؤں. بہت دن سے کوشش میں تھا، لیکن آج آپ کی طرف سے ایسا واقع پیش آیا کہ اس سے بڑھیا موقع تو مجھے کبھی ملے گا ہی نہیں. تو بہرحال یہ تو ایک ضمنی چیز تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کیا کھڑا ہو کے اعلان کیا کہ بھئی اگر دیکھو کسی کا کوئی حق وغیرہ ہو تو معاف کر دینا یا مجھ سے وصول کر لینا. اسی کو حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی معافی مانگے اللہ اس کی عزت میں گھٹوتی نہیں کرتا ہے. اور اسی کے تعلق سے دوسری بات ارشاد فرمائی کہ ایک ہوتا معافی مانگنے والا اور ایک ہوتا ہے معاف کرنے والا. تو حضور نے فرمایا جو معاف کرنے والا ہوتا ہے اللہ اس کی عزت میں بھی کمی نہیں آنے دیتا. بہت سے ہوتے ہیں نا میں معاف نہیں کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. اجی دروازے کا اندر سے کنڈا لگا لیا، اب باہر کہہ رہے معاف کر دے بیوی کو، چل غلطی ہو گئی، بچے کو معاف کر دے غلطی ہو گئی، بھیا کو معاف کر دے غلطی ہو گئی، اماں کہہ رہی ہے چل مجھے معاف کر دے غلطی ہو گئی. توبہ کرو، جتنا اور اس سے معافی مانگے اتنا ہی اور اس میں ایٹھن پیدا ہو رہی ہے. تو حضور فرما رہے ہیں کہ معاف کرنے سے بھی عزت میں گھٹوتی نہیں آتی ہے. معافی مانگنے والا بھی اور معاف کرنے والا بھی اللہ کے یہاں اور دنیا میں بھی بہت زیادہ عزت کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا جو لوگوں کو معاف کرنے کی عادت نہیں بناتا اللہ کے یہاں بھی اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہوتی ہے. اللہ کے یہاں بھی اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہوتی ہے. اللہ تو چاہتا ہے کہ جیسے میں اپنے بندوں کو ذرا سی باتوں پر بھی بڑے بڑے گناہوں پر بھی معاف کر دیتا ہوں، میرے بندے تیرے اندر بھی یہ صفت پیدا ہونی چاہیے کہ جو تیری ماتحتی میں رہ رہے ہیں، چاہے تیرے نوکر چاکر ہوں، تیری لیبر ہو یا جو بھی تیرے انڈر میں رہ رہے ہوں، بیوی بچے ہوں، بھائی بہن ہو، ماں باپ ہو، تو بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کر کہ لوگوں کو معاف کرنے کا عادی ہو جائے. دو باتیں ہو گئیں. تیسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ تیسری بات کہ جس کے اندر بھی وہ پیدا ہو جائے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات ہے تواضع اختیار کرنا. تواضع ایک تو یہ ہو گئی اجی میں تو بڑا چھوٹا ہوں، میں تو بڑا ناکارہ ہوں، میں تو بڑا فقیر حقیر مسکین یتیم اور فلاں میں تو یہ ہوں وہ ہوں، اور دل میں کیا ہے مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے. آج کل ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہماری زبان پر بات ہے، حقیقت سے ہم خالی ہیں. آج ہمارا مسئلہ یہی ہے. آج ہم زبان سے کہتے ہیں جی میں تو بالکل ناکارہ ہوں، کچھ بھی نہیں کرتا، اور اگر کوئی کہتا بڑا ناکارہ تو پھر جیسے تو اپنے آپ کو ناکارہ کہہ رہا تھا اس وقت بھی ذرا کوئی ریئیکشن نہیں تھا نا چہرے پر. اگر کوئی دوسرا بندہ کہے کہ تو بڑا ناکارہ، بڑا حقیر ہے، بڑا فقیر ہے، بڑا مسکین اور یتیم ہے، تو اگر واقعی بندہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے تو دوسرے کے کہنے پہ پھر بھی ریئیکشن نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی تم بڑا ٹھیک کہہ رہے ہو، میں ایسا ہی ہوں جیسا کہ تم کہہ رہے ہو. پھر تو فیصلہ ہوگا کہ ہاں بھائی اس کے دل میں تواضع ہے، بڑک پن نہیں ہے اور تکبر نہیں ہے. لیکن زبان پر تو جی مجھ سے چھوٹا کوئی نہیں ہے، اور جب بھائیوں کے سامنے چلتا ہے تو سینے کو تان لیتا ہے.
جب پڑوسی کے سامنے چلتا ہے تو سینے کو تال لیتا ہے، جب ساڑھوؤں سے ملاقات ہوتی ہے تو مجھ سے بڑا داماد کوئی نہیں ہے، اور جب رشتہ داریوں میں اکٹھا ہوتا ہے تو مجھ سے بڑا افلاطون کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا تکبر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ کے نزدیک کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل اور رسوا ہوگا وہ انسان۔ اب چاہے وہی وہ اپنی نظر میں کوئی چودھری ہو یا حاجی جی ہوں یا عمرہ کرنے والے ہوں یا نمازی ہو یا تہجد گزار ہوں یا اشراق اوابین چاشت اور 5 وقت کی نماز 9-10 ٹائم کی نماز بھی پڑھ رہے ہوں اور دل میں تکبر ہو، تو حضور نے تو فیصلہ کر دیا کہ بیٹا تو کچھ بھی کر لے، چاہے تیرے سر پہ سے ٹوپی نہ ہٹے، چاہے تیرے چہرے پہ داڑھی بھی ہو، کرتا پاجامہ بھی پہن رہا ہو، لیکن اگر ذرہ برابر بھی تیرے اندر تکبر ہے تو اللہ کے نزدیک تیری اوقات اور حیثیت اور اسٹیٹس کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ یہ حضور نے فیصلہ کر دیا، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو حضور نے فرمایا جس کے اندر بھی تواضع ہوگی اللہ اسے کہاں کیا کرے گا بھائی؟ اس سے بہت اونچا کرے گا۔ اور دیکھو تواضع کی ایک پہچان بتاؤں میں آپ کو، تواضع کا ایک وہ ہوتا ہے نا ٹیسٹر کرنٹ چیک کرنے کا، ہوتا ہے نا بجلی کا کام کرنے والوں کے پاس، تو حضور نے بھی بعض اعمال کے لیے ٹیسٹر بتائیں۔ تو تواضع ٹیسٹر کیا ہے؟ تواضع ٹیسٹر یہ ہے کہ بندے کے پاس چھوٹا کوئی آدمی آئے، اس سے ملنے میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے، کوئی بڑا آئے اس سے ملنے میں بھی کوئی جھجک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کروڑ پتی آ گیا تو آ بیٹھ میرے پاس کو، اور کوئی بیچارہ رکشہ والا آ گیا تو دروازے سے اندر آنے کی اسے اجازت نہیں ہے، تو یہ تواضع والا نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے، اور کھانا ایسی جگہ کھا رہے تھے کہ ذرا سا ٹیلا تھا، وہ اونچی جگہ تھی۔ ایک عورت آپ کے پاس سے گزری، اور عورت معلوم ہے کون تھی؟ عورت ایسی تھی کہ جو مردوں سے بڑی بے حیائی کی باتیں کرتی تھی۔ ہوتی ہیں بعض عورتیں ایسی، ایک نہ ایک محلے میں کوئی نہ کوئی ہوگی ضرور جو پورے محلے کی بھابھی ہوگی، جو ہوگی پورے محلے کی بہن نہیں ہوگی، پورے محلے کی بھابھی، چاہے وہ 70 سال کے بڑے میاں ہوں یا 80 سال کے ہوں یا 100 سال کے ہوں۔ اور یہ جو میڈم ہے یہ 25-30 سال کی ہے، تو یہ اس کی بھی بھابھی ہوں گی، ہوتی ہیں نا بھی، ہوتی ہیں ایسی۔ تو ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مردوں سے بڑی بے حیائی کی باتیں کرتی تھی، اور زبان میں بڑا کڑواہٹ۔ معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا رہے تھے نا، آ کے کیا کہتی ہے حضور کو کہ دیکھو ایسے بیٹھے ہیں جیسے غلام بیٹھتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھایا کرتے تھے تو ایسے بیٹھ کے کھایا کرتے تھے جیسے ہم لوگ اتحیات میں بیٹھتے ہیں۔ تو جب اتحیات میں بیٹھے ایسے اور پھر کھانا کھائیں تو ذرا سا جھکاؤ بھی پیدا ہو جائے گا، ذرا سا جھکے گا نا بندہ، اگر ویسے ہی بیٹھے بیٹھے کھائے گا تو پھر یہاں گرے گا، تو تواضع پیدا ہو جاتی ہے اس جھکاؤں سے۔ اس زمانے میں غلاموں کی یہ صورتحال ہوتی تھی مالک کے سامنے۔ مالک کے سامنے اس زمانے میں غلام ایسے آلتی پالتی مار کے نہیں بیٹھ سکتے تھے، ایسے بیٹھ نہیں سکتے تھے کہ جس سے لگے ہاں کہ ذرا سارا بھی بندہ بڑا ہے۔ تو اس زمانے کے غلام اپنے مالکوں کے سامنے، اس زمانے کے نوکر اپنے مالکوں کے سامنے، آقاؤں کے سامنے اس طریقے سے بیٹھا کرتے تھے جس طریقے سے ہم نماز کے اتحیات میں بیٹھتے ہیں، تو ذرا سا جھکاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو حضور ایسے ہی بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ وہ خاتون آ کے کہنے لگی دیکھو ایسے بیٹھے ہیں جیسے غلام بیٹھتا ہے، اور آگے کہا کہ ایسا کھانا کھا رہے ہیں جیسے غلام ہی کھانا کھاتا ہے آقا کے سامنے، مالک کے سامنے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرے رب کے نزدیک مجھ سے بڑا غلام کوئی نہیں ہو سکتا، میرے رب کے نزدیک مجھ سے بڑا غلام اور مجھ سے بڑا حقیر و فقیر میرے رب کے نزدیک کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع تھی، ورنہ حقیقت تو یہ ہے اللہ کے نزدیک حضور سے بڑا کوئی ہستی نہیں ہے۔ تواضع یہ تھی اور حقیقت یہ ہے۔ تو معلوم ہے وہ عورت کیا کہنے لگی کہ دیکھو اکیلے اکیلے کھلا رہے ہیں، کھانے کو بھی نہیں کہہ رہے، اکیلے اکیلے کھا رہے ہیں، کھانے کو نہیں کہہ رہے۔ تو حضور نے فرمایا کلی آجا کھا لے۔ تو وہ آئی قریب، کہاں کھاؤں گی۔ اب تواضع دیکھیے، یہ ٹیسٹر بتا رہا ہوں میں، کوئی بھی آ جائے تواضع ہونی چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے
کہ وہ حضور کے سامنے تو خاتون آئی اور ہمارے سامنے خاتون آئی تو اپنے ساتھ کھلا لیں اسے؟ کہ وہ مفتی صاحب نے تو کہا کہ کوئی بھی آ جائے تو اس کے ساتھ تواضع کرو، اس نے کہا کہ اپنے ساتھ کھلا نہیں رہے، مجھے کھلائیں اپنے ساتھ۔ تو بھیا جو شادی والے ہیں نا تو وہ کہہ کے دیکھ لیو ذرا، آ جا میرے ساتھ کھا لے۔ کھانے تو گھر میں کھا ہی رہے ہوں گے، جو شادی والے ہیں تو ذرا کہہ کے دیکھ لیو، آ جا میرے ساتھ کھا لے۔ یہ تو بہت دور کی بات ہے، کسی دن گھر میں جب داخل ہونا تو ہنستے ہنستے داخل ہو جائیے، اسی دن بیوی کا ریاکشن ہو پتہ نہیں کیا بات ہے، آج دال میں کالا لگ رہا ہے، ہنستے ہنستے گھر میں داخل ہوئے ہیں، ورنہ روزانہ جب بھی آتے ہیں تو رات کے 12 بج رہے ہوتے ہیں چہرے پہ، آج ہنستے ہنستے داخل ہوا ہے۔ تو بھائی ایسے موقع پر ہم یہ نہیں کر سکتے کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ کھا لو یا بیٹھ جاؤ ہمارے پاس، کیونکہ بھائی حضور ہیں، ہم اتنا کر سکتے ہیں بھائی آپ کو کھانے کی ضرورت ہے بیگم، آپ ان کو اپنا زنان خانے میں لے کے جاؤ، کھانا کھلاؤ اپنے ساتھ ان کو، ہم اتنا کر سکتے ہیں بس، لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے کہ آ جاؤ تو بھی کھا لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے جواب میں کہا آ جاؤ کھا لو، فکلی کھاؤ آ جاؤ، تو معلوم ہے کیا کہا اس خاتون نے؟ خاتون نے کہا کہ اپنے ہاتھ سے نہیں کھاؤں گی، اپنے ہاتھ سے کھلاؤ، اپنے مبارک ہاتھ سے میرے منہ میں لقمہ ڈالو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرنے لگے، تو وہ خاتون اور آگے بڑھی، کہنے لگی ایسا نہیں، اپنے منہ میں کا نکال کر کھلاؤ۔ تواضع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو منہ میں آپ چبا رہے ہیں وہ کھلاؤ، میرے منہ میں ڈالو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کا چبا ہوا نوالا اپنے ہاتھ سے نکالا، اور جو وہ عورت تھی جو مردوں سے بے حیائی کی باتیں کرتی تھی، اپنے ہاتھ سے نکال کے اس عورت کے منہ میں ڈالا، اس نے کھایا۔ صحابہ کہتے ہیں اور سیرت میں لکھا ہوا ہے، جس دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کا لقمہ، آپ کا آپ کے دانت مبارک سے چبایا ہوا وہ لقمہ اس خاتون کے منہ میں پہنچا، اس دن سے کبھی بھی اس عورت نے ایک بات بھی کسی سے بے حیائی کی نہیں کری ہے۔ ایسی شرم حیا کا پیکر بنی، وہ ایسی شرم حیا کا پیکر بنی، ایسی شرم حیا آئے، جب تک وہ عورت زندہ رہی کبھی کسی مرد سے پھر وہ بد کلامی نہیں کر سکی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کی برکت تھی، اور آپ کے اس مبارک لقمے کی برکت تھی جو آپ نے اپنے منہ سے نکال کر کے اس خاتون کے منہ میں ڈالا تھا۔ تو بھائی یہ کائے کی برکت ہے؟ یہ تواضع کی برکت ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھڑک دیتے کہ جی میں تو امام الانبیاء ہوں، سید الاولین والآخرین ہوں، اور تیری ہمت کیسے ہوئی میرے در پر آنے کی، ارے بھگاؤ اسے یہاں سے نکال کر، اگر وہ کہہ دیتے تو اس عورت کے سیدھے راستے پر آنے کے راستے سارے بند ہو جاتے، کہ جب مسلمانوں کا بڑا میرے ساتھ اس طریقے سے کرے گا تو جو مسلمان عام مسلمان ہیں جو صحابہ ہیں پھر وہ میرے ساتھ اور کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لقمے کی برکت یہ ہوئی کہ مرتات مر گئی، کبھی اس عورت نے اپنا چہرہ بھی کسی غیر محرم کے سامنے نہیں کھولا۔ تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کی عزت کو کبھی گھٹنے نہیں دے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے نیچا پڑ جائے، بھائی کے سامنے نیچا پڑ جائے، ماں باپ کے سامنے نیچا پڑ جائے، پڑوسیوں کے سامنے نیچا پڑ جائے، کاروباری پارٹنر کے سامنے اپنا آپ کو چھوٹا سمجھ لے، مسجد میں آئے میں یہ سب سے بڑا گناہگار میں ہوں، سب بیچارے نیکوکار ہیں، سب مجھ سے زیادہ باحیا ہیں، سب مجھ سے زیادہ مالدار ہیں، سب مجھ سے زیادہ بڑے ہیں، میں سب سے بڑا گناہگار ہوں، میں سب سے زیادہ چھوٹا ہوں۔ جو ایسا کرے گا آقا فرماتے ہیں میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں اس کی عزت میں کبھی اللہ کمی نہیں آنے دے گا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کر بات ختم کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک طوفان آیا ایک جگہ۔ آپ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہر آدمی اپنے آپ کو پارسا سمجھتا ہے اور دوسرے آدمی کو گناہگار سمجھتا ہے۔ جب ہمارے اپنے اوپر مسائل آتے ہیں تو بھئی اللہ کی آزمائش ہے، جب دوسرے کے حالات خراب ہوتے ہیں تو اللہ کا عذاب ہے۔ تو ہمارے لیے سوچنے کا اسٹیٹس یہ ہے اور دوسرے کے لیے سوچنے کا اسٹیٹس یہ ہے، جبکہ ہونا اس کا الٹا چاہیے تھا۔ تو جب طوفان آیا کچھ لوگ ایک حفاظت کی جگہ پر اکٹھا ہو گئے، جیسے آج کے زمانے میں کہہ لو چھجے کے نیچے یا کوئی کوٹری بن ہوئی ہے کھلی ہوئی ہے اس کے نیچے اکٹھا ہو گئے۔
طوفان ایسا آیا جانے کا نام ہی نہ لے ہوئے. آواز آئی کہ تم میں ایک بہت بڑا گناہگار آدمی ہے, تم میں ایک بہت بڑا گناہگار ہے, تمہاری نحوست کی وجہ سے اللہ کا یہ عذاب آیا, جب تک وہ تم میں سے نہیں نکلے گا, جب تک یہ طوفان نہیں ٹلے گا. اب ان میں سے ہر ایک سمجھتا تھا یہ ہے بگڑیل, یہ سمجھتا تھا یہ ہے بگڑیل, وہ سمجھتا تھا یہ ہے, یعنی کہ اپنے آپ کو کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ میری وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. آج کہتا ہے نا زمانہ بڑا خراب ہو گیا, کوئی یہ نہیں کہتا میں بڑا خراب ہو گیا. آج کہتے ہیں وہ بڑے خراب لوگ ہیں وہاں کے, کبھی مت جانا ادھر کو. تو بہرحال وہ فیصلہ یہ کیا کہ بھئی ایسا ہے کہ یہ جو آواز آئی ہے نا اس پر عمل کیا جائے, اور ایسا کریں کہ دیکھو ایک ایک آدمی وہاں جاوے ادھر کی طرف, تو دوسری طرف ایک ایک آدمی جب ادھر جائے تو جو بگڑا ہوا ہوگا جس کی وجہ سے عذاب آیا اس کو بجلی آ کر جلا دے گی, یا اللہ کا کوئی دوسرا عذاب آیا اس کو ختم کر دے. اب ایک ایک کر کے جا رہے ہیں, 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 کر کے جو نا سارے پورے ہو گئے. ایک بچا ادھر, جیسے ادھر ایک بچا کوٹری کے نیچے جو بچا ہوا تھا اور سارے ادھر آ گئے, ادھر والوں کو اللہ نے ادھر کر دیا, اور جو ادھر بچا تھا اسی کے اوپر عذاب آیا. اور بجلی آئی اس چھت کے اوپر گری, اس کے اوپر گری اور تباہ برباد ہو گئے. یعنی کہ جو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں ہی اچھا ہوں وہی سب کو لے کے ڈوب رہا تھا. تو اسی کا کام تو ہے تکبر, جو اس کائنات میں اس دنیا میں سب سے پہلا گناہ ہوا تھا. اللہ نے شیطان سے کہا تھا سجدہ کرو ان کے سامنے, تو شیطان نے کیا کہا, آبا واستکبارا, دو کام کیے تھے, انکار بھی کیا تھا اور تکبر بھی کیا تھا. سب سے پہلا گناہ تکبر جو فرعون نے کیا, تکبر کیا تھا جبھی تو خدا کا دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا ہوں. اگر تکبر نہ ہوتا تو خدا کا دعویٰ ہی کیوں کرتا وہ کمبخت فرعون. حامان ہے, قارون ہے, نمرود ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں تکبر تھا. اللہ نے کیا کرا ان کا, کافر بھی نہ ملے گا ایسا کوئی جو اپنے بچے کا نام فرعون رکھ دے. ملے گا کوئی کافر, کوئی غیر مسلم ملا, کوئی عیسائی, کوئی شیعہ, کوئی پارسی, کوئی دوسرے مذہب کا, مسلمان تو دور کی بات ہے, کوئی غیر مسلم بھی نہیں ملے گا کہ اپنے بچے کا نام فرعون رکھے, یا حامان رکھے, یا قارون رکھے, یا ابو جہل رکھے, یا ابو لہب رکھے. یہ دنیا کی تاریخ کے وہ بدبخت اور متکبر انسان ہیں کہ جن کا نام کوئی غیر مسلم بھی اپنے بچوں کا نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب جنگ بدر ہوئی نا, جنگ بدر, تو حضور نے فرمایا ابو جہل دیکھو کہاں ہے. ابو جہل بہت بڑا دشمن تھا نا مسلمانوں کا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تلاش کرنے نکلے اسے, تو دیکھا زخمیوں میں پڑا کمبخت ابو جہل, زخمیوں میں. تو دیکھا کہ تھوڑی سی اس کے اندر جان تھی, رمق تھی تھوڑی سی ابو جہل کے اندر. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے. عبداللہ ابن مسعود نے کہا دیکھ اللہ نے تیرے تکبر کو خاک میں ملایا نہیں ملایا. ایک وقت ایسا تھا کہ میں غلام تھا اور تمہاری چودراہٹ اور حکومت ہمارے اوپر چلا کرتی تھی, اور تمہارے تکبر نے آج تمہیں یہاں پہنچا دیا کہ تو آج میرے نیچے پڑا ہے اور میں تیرے اوپر ہوں. اور یہ میرے اللہ کی عزت ہے دی ہوئی, کیونکہ جو انسان کی حقیقی عزتوں کے فیصلے ہوتے ہیں وہ دنیا سے نہیں ہوتے, وہ زمین سے نہیں ہوتے, وہ آسمان سے ہوتے ہیں. اور اس سے پہلے جو زخمی کرا تھا نا اسے کمبخت کو, دو بچے تھے چھوٹے چھوٹے, ایک معاذ ایک معوذ, انہوں نے زخمی کرا تھا اسے ملعون کا ابو جہل کو. چھوٹے چھوٹے بچے تھے, چھوٹے چھوٹے, بالغ بھی نہیں ہوئے تھے. آج ہمارے بچوں کو تو گیموں سے فرصت نہ, نماز تو دور کی بات. دیکھ لینا آپ عشاء کے بعد یہاں فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ملیں گے, ادھر ملیں گے, ادھر گلیوں میں کھڑے ہوئے نوجوان مل جاتے ہیں بیٹھے ہوئے. آج ہمارے بچوں کو ان چیزوں سے فرصت نہیں ہے. تو وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے ریا بچا کام تیرا میں کرے دیتا ہوں, رک ابھی. اور وہ اس کی گردن کاٹنے لگے. تو معلوم ہے کیا کہنے لگا وہ, کہ عبداللہ جب میری گردن کاٹے نا تو یہاں سے کاٹنا, یہاں سے سینے کی طرف کا جو حصہ ہے جہاں سے گردن شروع ہوتی ہے یہاں سے کاٹنا. اور دیکھو کمبخت کی چال دیکھو, مرتے مرتے بھی سیدھا نہیں ہوا ابو جہل. تو عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے کیوں, تو کہنے لگا کہ جب گردن کٹوئی گردنوں میں میری گردن رکھی جاوے تو سب سے اونچا میرا سر ہونا چاہیے. مرتے مرتے تک تکبر نہیں جا رہا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے کہ جا بابو تیری یہ تمنا پوری نہیں ہو سکتی,
اب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کا جو سر کاٹا، جو تن سے جدا کرا اس کا اوپر کا جو سر ہے، تو یہاں سے نہیں کاٹا، یہاں سے کاٹا، یہاں سے، تاکہ وہ چھوٹا لگے دیکھنے میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا سر لے جا کر رکھا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اس کمبخت نے یہ فرمائش کی تھی. تو معلوم ہے حضور نے کیا فرمایا؟ یہ میری امت کا فرعون تھا. اور حضور نے فرمایا یہ فرعون سے بھی زیادہ تکبر والا تھا، کیونکہ فرعون جب ڈوب رہا تھا اس نے یہ اعلان کرا تھا اے موسیٰ میں ایمان لایا تیرے اوپر اور تیرے رب کے اوپر، اب تو مجھے بچا لے. آخر میں کم سے کم اس نے یہ اعلان تو کر دیا تھا موت کو دیکھنے کے بعد. اس ظالم نے تو تکبر کا ہی اظہار کیا. اب بھی تو حضور نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انجام تک پہنچایا. تو بھائیو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن چیزوں میں ہم اپنی ذلت سمجھتے ہیں، اپنا چھوٹا پن سمجھتے ہیں، حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا ان میں عزت ہے. اور سب سے پہلا کام کیا ہے؟ خوب صدقہ کریں، خوب اللہ کے راستے میں ہم جو بھی ہمیں اللہ نے حیثیت کا مالک بنایا اس کو خرچہ کریں، اس سے مال میں کمی نہیں آتی ہے. دوسرا نمبر کہ معافی مانگنے میں اگر غلطی ہے اور معاف کرنے میں اگر دوسرے کی غلطی ہے تو اس سے بھی عزت میں گھٹوتی نہیں ہوتی ہے. اور تیسری چیز ہے تواضع اختیار کرنے والا ہمیشہ اللہ اسے بلند کرتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یہ اللہ کا بھی فرمان ہے اور نبی کا بھی فرمان ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.